اور پھر کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ توجہ فرمائیے، کہاں سے سیکھیں یہ علم؟ کس دروازے سے؟ میں تو مجالس میں کہا کرتا ہوں، بھائی علم سیکھنا چاہتے ہو نا، علم لینا چاہتے ہو نا، تو پیغمبر نے علم کا دروازہ بھی دکھایا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہاں آئیے، وہاں سے علم حاصل کیجئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اصول کافی میں، اپنے دو صحابہ کو خطاب کر کے، ڈائریکٹ خطاب کر کے دونوں کا نام لے کے مولا نے کہا، ہاں جاؤ شرقا وغربا، تم دونوں مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، لیکن صحیح علم تمہیں ہمارے آل محمد کے دروازے سے ملے گا۔ کہیں اور سے تم لوگے وہ فن ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ علم اور ہوتا ہے، فن اور ہوتا ہے، اور صاحب علم عالم ہوتا ہے، صاحب فن فنکار ہوتا ہے۔ فنکاروں سے فن ملتا ہے، علم نہیں ملتا۔ علم تمہیں ملے گا آل محمد کے دروازے سے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں، سنو میں نے آج حدیث لکھی، ہاں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من علم الا وانا افتحہ، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا علی سے نہ ہوتی ہو۔ اور آپ صاحبان علم طلبہ کرام ہیں، مطالعہ کیجئے علوم کی تاریخ۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ سارے علوم کی ابتدا مولا متقیان سے ہو رہی ہے۔ جو بڑے بڑے فقہا اور لوگوں کے امام بھی آپ کو ملیں گے نا تو وہ بھی شاگرد ہیں بالواسطہ امیر المومنین علیہ السلام کے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پڑھا، کسی نے ان کے شاگردوں سے پڑھا، کسی نے ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے پڑھا، اور سلسلہ جا کے پہنچے گا امیر المومنین تک، علی ابن ابی طالب تک۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا علم نہیں، توجہ چاہوں گا میں، کوئی ایسا علم نہیں جس کی ابتدا علی پہ نہ ہوتی ہو، اور فرمایا کوئی ایسا راز نہیں جس کا راز ہمارے 12ویں تک نہ پہنچتا ہو۔ سارے رازوں کا مجموعہ وہاں ہے۔ کون؟ 12واں۔ میں نے پڑھا خطبے میں، امیر المومنین کوفہ میں ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے جب 12ویں امام کا ذکر کیا نا تو ایک جملہ فرمایا انہوں نے، وا شوقاً لرؤیتہ، علی حیدر کرار فرماتے ہیں میں 12ویں کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اللہ، 12ویں کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں اگر جملہ بدل کے کہوں نا کہ جس کے اپنے چہرے کو دیکھنا عبادت ہونا اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے دیدار کے لیے علی تڑپے اسے مہدی کہتے ہیں۔